بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ اسے گزشتہ آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے توحید کو بیان فرمایا، اور اس سے گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے توحید کو بیان فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی متصرف، کوئی معبود، کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ اللہ وہ ہے جو زندہ ہے۔ پوری کائنات کو میرا اللہ تاما ہوا ہے۔ جی ہاں، اللہ کے لیے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے، زمینوں میں ہے، آگے ہو یا پیچھے، دائیں ہو یا بائیں، میرا اللہ جانتا ہے۔ اور اللہ کا کرسی وسیع ہے، اللہ بلند ہے، اللہ برتر ہے۔ جب توحید کھل کے سامنے آیا، اب واضح ہوا، دین صاف ہوا۔ اب دین کے واضح ہونے کے بعد دین میں زبردستی نہیں، اس لیے کہ دین چیز ایسا ہے جو مرغوب بھی ہے، محبوب بھی ہے، پسندیدہ بھی ہے۔ سختی تو ناپسند چیز میں ہوا کرتا ہے۔ دین اول سے لے کر آخر تک مرغوب بھی ہے، محبوب بھی ہے، پسندیدہ بھی ہے اور واضح بھی ہے۔ اب مرضی ہے، سختی نہیں ہے۔ کسی کو بندوق کے نوک پر کلمہ نہیں پڑھایا جاتا، ایمان لائے مرضی، کفر کرے مرضی۔ اللہ نے جنت کا راستہ بتایا۔ جی ہاں، دعوت کے لیے اللہ نے قرآن کو بھیجا، قرآن کے سمجھانے کے لیے رجال کو، اور رجالوں میں سے عظیم رجال، پوری کائنات میں سب سے بڑھ کر عظمتوں والا میرا پیغمبر امام الانبیاء سرتاج الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ یہ سارا راستہ واضح ہے۔ ایک سوال ہے، جب دین میں سختی نہیں تو یہ کافروں سے جہاد ہوتا ہے کس لیے؟ بھائی یہ معاملہ اور ہے۔ جہاد اس لیے نہیں ہوتا کہ تم زبردستی کلمہ پڑھو، یہ جہاد اس لیے ہوتا، یہ کافر فسادی ہے، یہ شرارت کرتا ہے، یہ فتنہ کرتا ہے۔ فتنہ کافر سے ہے، شرارت کافر سے ہے، فساد کافر سے ہے۔ لیکن آج الٹا کافر مومنوں کو کہتا ہے یہ دہشت گرد ہے۔ دہشت گرد کی پیداوار، دہشت گردی کا بیج، فساد کا بیج کفر کی جانب ہے۔ اسلام میں امن ہے، اسلام میں پیار ہے، اسلام میں محبت ہے، اسلام میں نرمی ہے۔ سختی بھی کفر میں ہے، جبر بھی کفر میں ہے، ظلم بھی کفر میں ہے، اور بغاوت بھی کفر میں ہے، شرارت بھی کفر میں ہے۔ تو کفر جب اپنی شرارت پر اتر آئے، جب بغاوت پر اتر آئے، تو پھر بدر ہے، پھر احد ہے، پھر حنین ہے،
پھر شمشیر ہے، وہ اس لیے کہ اب اس کا اتنا فتنہ ہے، وہ کلمہ پڑھنے نہیں دیتا، وہ اسلام کو آگے بڑھنے نہیں دیتا، وہ نظام اسلام کو بڑھنے نہیں دیتا۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ یہ اس طرح ہے جیسے کہ کینسر کا دانہ، اگر آپ اس کو کاٹے نہیں تو وہ جسم میں سرایت کر جاتا ہے، سارے جسم کو خراب کرتا ہے، تو اس لیے اس ناسور کو کاٹو تو باقی جسم سلامت ہے۔ یعنی اس سے جنگ جو ہے وہ فتنے کی وجہ سے ہے، باقی زبردستی کسی کافر کو ہم کلمہ نہیں پڑھواتے، اسلام میں زبردستی نہیں ہے۔ اور اس کا شان نزول بھی یہ ہے کہ ایک صحابی تھے حسین انصاری رضی اللہ عنہ، یہ مسلمان ہو گئے، اس کے 2 بیٹے جو ہے وہ یہودی تھے، تو اس نے میرے آقا سے کہا آقا اجازت ہو تو میں زبردستی بیٹوں کو کلمہ پڑھواؤں۔ اس موقع پر قرآن کی یہ آیت اتری کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، اور جو کفر کرے گا، جو کفر کرے گا شیطان کے ساتھ، طاغوت کے ساتھ، طاغوت سے مراد شیطان ہے، طاغوت سے مراد سحر ہے، طاغوت سے مراد جادو ہے، طاغوت سے مراد جادوگر ہے، طاغوت سے مراد فعل بد ہے، جو ان کا منکر ہوگا، شیطان کا منکر ہوگا، جادو کا منکر ہوگا، کفر کا منکر ہوگا، ارے مومن کس کا ہوگا، ایمان کس پہ ہوگا؟ فرمایا ایمان اللہ پہ ہوگا، مشکل ہو تو اللہ کو پکارے، تکلیف ہو تو اللہ کو پکارے، حتیٰ کہ جوتی کی تسمے سے لے کر ادنا سے لے کر اعلیٰ چیز اللہ سے مانگے۔ میرے دوستو، دینے والا اللہ، بچانے والا اللہ، بلندیاں دینے والا اللہ، اور کوئی نہیں۔ مشکل میں اللہ کو پکارو، اللہ سے مانگو۔ سبحان اللہ، جس نے میرے اللہ کے ذات کے ساتھ ایمان لایا، مشکل میں بولا یا اللہ، انکار کیا شیطان کا بھی، جادو کا بھی، طاغوت کا بھی، سحر کا بھی، تو اس نے مضبوط رسی کو پکڑا، ایسا رسی جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ او دنیا والو، یہ دین کا رسی مضبوط ہے، ایمان کا رسی مضبوط ہے، اسلام کا رسی مضبوط ہے، اور اس رسی میں کبھی بھی ٹوٹنا نہیں۔ جنت کا راستہ، ہدایت کا راستہ، سکون کا راستہ دین میں آئے، ایمان میں آئے، اسلام میں آئے، پیارے قرآن میں، پیارے رسول میں، اور رسول کے یار صحابہ کے پیار میں۔ اللہ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں، اور اللہ کارساز ہے، اللہ کارساز ہے ایمان والوں کے، اور نکالتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو، ایمان والوں کو ظلمات سے نور کی طرف نکالتا ہے۔ ظلمات جمع ہے، نور مفرد ہے۔ معلوم ہوا کہ تاریکیاں بہت، کفر کا بھی، شرک کا بھی، ظلم کا بھی، بدعات کا بھی، لیکن ایمان کا راستہ ایک۔ جو کافر ہیں وہ دوست ہیں شیطان کے، نکالتا ہے ان کو شیطان ایمان سے کفر کی طرف، تاریکیوں کی طرح، اور یہ لوگ جہنم کے ساتھی ہیں اور ہمیشہ اسی جہنم میں رہیں گے۔ جو کافر ہیں وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس چیز کو اللہ نے بیان کیا، لا اکراہ فی الدین، نہیں ہے زبردستی دین میں، قد تبین الرشد من الغی، تحقیق واضح ہوا
گمراہی سے بھلائی۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو انکار کرے طاغوت میں نہ شیطان، سحر اور جادو کا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور ایمان لائے اللہ کی ذات پر، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تحقیق اس نے لیا، مضبوطی سے لیا، رسی جو مضبوط ہے، لا انفصام لہا، جس میں کوئی ٹوٹنے کا خطرہ تک نہیں۔ واللہ سمیع علیم، اللہ کے ذات سننے والے اور خوب جاننے والے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے، اللہ کارساز ہے، اللہ حاکم ہے ایمان والوں کے، یخرجہم من الظلمات، نکالتا ہے تاریکیوں سے، الی النور، طرف ایمان کے۔ ظلمات جمع ہے، معلوم ہوا کہ تاریکیاں کئی ہیں، کئی تاریکیاں ہیں، کفر کا بھی، شرک کا بھی، بدعات کا بھی۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور جو کافر ہیں وہ دوست ہیں بتوں کے، شیطان کے، جادو کے۔ یخرجہم من النور الی الظلمات، نکالتا ہے شیطان ایمان سے طرف شرک اور کفر کے۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ ہیں ساتھی جہنم کے، ہمیشہ اسی جہنم میں رہیں گے، جہنم میں ہمیشہ رہتے ہیں۔ اللہ جہنم سے بچائے، اللہ کفر سے بچائے، اللہ شرک سے بچائے، اللہ ہم سب کو صحیح ایمان نصیب فرمائے اور ایمان کی حلاوت نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانی سے بچائے، اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے، مزین فرمائے، آمین۔